میاں بیوی کے درمیان خوشگوار تعلقات اور حالات بنانے کے لیے بہت سارے اصول اور قواعد بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم زندگی کا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ دیا ہے کہ فرمایا مرد عورتوں کے نگران اور ان کی تمام ضروریات کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مرد عورتوں پر فضیلت والے ہوتے ہیں۔ اس آیت پاک میں سورہ نساء کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ خالق کائنات نے مرد کو پہلے صلاحیتیں عطا فرمائی، جسمانی عقلی قوتیں عطا فرمائی، اور ان قوتوں کے عطا فرمانے کے بعد مردوں کو خواتین کا، عورتوں کا ذمہ دار بنایا۔ کوئی ذمہ داری اٹھانے اور سنبھالنے کے لیے طاقت اور قوت کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، اور قوت جسمانی بھی ہوتی ہے، عقلی بھی ہوتی ہے۔ تو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل و سمجھ کی قوت بھی بڑھ کر عطا فرمائی، جسم کی طاقت اور قوت بھی بڑھ کر عطا فرمائی۔ اور حاضرین کرام، قرآن مجید کا یہ قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی کیفیت اور ان کی صفت کو بیان فرمایا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری معاشرتی زندگی، یعنی آپس میں مل جل کر رہنا، گھریلو زندگی اگر اچھی بنانی ہے تو جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اسی کو انجام دینی چاہیے۔ بڑوں کا کام بچے اور بچوں کا کام بڑے کرنے لگیں تو کام بگڑ جاتے ہیں، اور ایسے ہی کمزور لوگوں کے حوالے بڑے بڑے کام نہیں دیے جاتے، بلکہ جو قوت والے ہوتے ہیں ان کو بڑے کاموں کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر سنبھالنے، نگرانی کرنے اور مرد کے ماتحت رہنے والے سارے لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کا حق اور اس کی ذمہ داری مرد کو عطا فرمائی، اور فرمایا کہ مرد عورتوں کے نگران ہیں، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، مرد عورتوں سے بڑھ کر فضیلت رکھتے ہیں۔ قوامون علی النساء فرمایا گیا۔ حاضرین کرام، مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت، یہ منصب اور یہ عہدہ کیوں عطا فرمایا؟ اس کی دو وجہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا، اسی آیت پاک میں ہے کہ اس وجہ سے اللہ نے مردوں کو یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ ان کو نگران بنایا، اپنے گھر سنبھالنے کا، بیویوں کی نگرانی کرنے کا، ان کی دیکھ بھال کرنے کا حق اللہ نے مرد کو اس لیے دیا کہ رب نے انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی عورتوں پر مردوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس آیت پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی۔ فضیلت ایک تو دینی اعتبار سے ہوتی ہے، اور فضیلت دوسری اس کی فطرت، طاقت اور قوت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو دینی فضیلت بھی اس آیت پاک میں بیان کی گئی ہے، فطری اور قوت والی فضیلت بھی اس آیت پاک میں بیان کی گئی ہے۔ ایک وجہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ خالق کائنات نے اگر کسی کو کوئی فضیلت عطا فرمائی ہو تو اس سے پہلے کہ جمعہ میں آپ حضرات نے سماعت کیا ہے، اس فضیلت کا انکار کرنا یا پھر اسے نہ ماننا یا اس پر حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو جو فضیلت عطا فرمائی اس پر حسد کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، عورتوں کو جو خصوصیت عطا فرمائی
اس پر حسد کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ خالق کائنات نے اپنی مخلوقات میں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی فضیلت خصوصیت عطا فرمائی ہے، تو مردوں کی ذمہ داری یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ رب نے یہ فضیلت دی ہے، اس میں کسی کو کچھ بولنے یا اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، قرآن مجید کہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عقلی بات ہے اور ہر انسان کی عقل میں سمجھ میں آنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس لیے مردوں کو نگرانی کی ذمہ داری اور فضیلت دی گئی کہ وہ اپنا مال اپنے ماتحت لوگوں پہ یعنی بیویوں پر شوہر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس لیے اس کو نگرانی دی گئی۔ تو پتہ چلا مرد کو نگران بنانے کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ رب کی دی ہوئی فضیلت اور دوسری وجہ مال کا خرچ کرنا۔